बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात दोम की उर्दू की किताब गेंदा के सब सारा का घर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा उन्वान है सारा का घर, जिसके मकासद ये हैं, आप इस काबिल हो जाएंगे कि सबकी पढ़ाई दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से कर सकेंगे और नए अल्फाज के मानी सीख जाएंगे। जी तो बच्चों, ये तस्वीर देखिए। क्या आपको पता है कि ये किस चीज़ की तस्वीर है? शाबाश, ये एक घर की तस्वीर है। मुझे बताइए कि घर किसे कहते हैं? जी हाँ, ऐसी जगह जहाँ हम अपने ख़ानदान के साथ रहते हैं और ख़ुद को महफूज समझते हैं, उसे घर कहते हैं। आज हम किसके घर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त, आज हम सारा के घर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? शाबाश, इस तस्वीर में बच्चे मिलजुल कर खेल रहे हैं। क्या आप अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं? बहुत खूब। यहाँ क्या हो रहा है? ओहो, बच्चे तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्या हमें अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए? जी नहीं। लड़ाई करना तो बहुत बुरी बात है। किसी की बात को बर्दाश्त ना करना लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेता है। अरे वाह, ये तस्वीर देखिए। क्या आप जानते हैं ये क्या है? जी हाँ, ये तोहफ़ा है। तोहफ़ा यानी हदिया। हम तोहफ़ा किन मौक़ों पर देते हैं? ज़बरदस्त। हम शादी ब्याह, ईद और दोस्तों से नाराज़गी ख़त्म करने के लिए एक दूसरे को तोहफ़ा देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपस में एक दूसरे को तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है। पढ़ाई से पहले आइए हम अल्फाज के मानी समझते हैं। अल्फाज मानी। शुरू, आगाज़। शुरू का मानी है आगाज़, यानी किसी काम की इब्तिदा करना। हमें हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। लड़ाई, झगड़ा, मारपीट। लड़ाई का मानी है झगड़ा, मारपीट। लड़ाई करना बुरी बात है या लड़ाई मत करो। शौक़, आरज़ू, ख्वाहिश। शौक़ का मानी है आरज़ू, ख्वाहिश। मुझे पढ़ने का शौक़ है। तोहफ़ा, हदिया, सौगात। तोहफ़ा का मानी है हदिया, सौगात। सारा ने मुझे तोहफ़ा दिया। करीब, पास, नज़दीक। करीब का मानी है पास, नज़दीक। मेरा स्कूल घर के करीब है। अब आप भी मेरे साथ पढ़िए। शुरू, आगाज़। लड़ाई, झगड़ा, मारपीट। शौक़, आरज़ू, ख्वाहिश। तोहफ़ा, हदिया, सौगात। करीब, पास या नज़दीक। अब अपनी उर्दू की किताब खोलिए, गेंदा दूसरी जमात के लिए। सफ़ा नंबर 37 खोलिए। आइए अब हम इस तस्वीर को समझते हैं। मुझे बताइए कि इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ,
لڑکیاں جھولا جھول رہی ہیں۔ یہ زارا اور سارا ہیں، دونوں ہم جماعت بھی ہیں اور بہت اچھی دوست بھی ہیں۔ یہ ہرے رنگ میں کیا ہے؟ شاباش، یہ درخت ہے۔ درخت کو اور کیا کہتے ہیں؟ شاباش، اسے پیڑ بھی کہتے ہیں۔ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، ان کے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ ہمیں سایہ دیتے ہیں اور آکسیجن بھی فراہم کرتے ہیں۔ درخت پر جھولا لگا ہے اور سارا اپنی دوست زارا کو جھولا جھلا رہی ہے۔ تصویر میں اور کیا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ بہت خوب، رنگ برنگے پھول ہیں اور ان پھولوں پر خوبصورت تتلیاں اڑ رہی ہیں۔ یہ سارا کا باغ ہے۔ اب ہم سارا اور اس کے گھر کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے سارا کا گھر۔ اب ہم اس سب کی پڑھائی کرتے ہیں اور نئے الفاظ کو خط کشیدہ کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سارا اور زارا ایک ہی جماعت میں پڑھتی تھیں، دونوں میں بہت دوستی تھی۔ کبھی کبھی لڑائی بھی ہوتی تھی، لیکن پھر جلد ہی دوستی ہو جاتی۔ لڑائی کا معنی کیا تھا؟ جی ہاں، لڑائی کا معنی جھگڑا، مار پیٹ۔ لڑائی کو خط کشیدہ کیجیے۔ زارا کا گھر اسکول سے دور تھا اور سارا کا گھر اسکول سے قریب تھا۔ آپ مجھے بتائیے، قریب کا معنی کیا تھا؟ جی ہاں، قریب کا معنی پاس یا نزدیک۔ قریب کو خط کشیدہ کیجیے۔ ایک دن سارا نے زارا کو اپنا گھر دکھایا اور کہا کہ اس اتوار کو ہمارے گھر آنا۔ زارا نے اپنے ابو سے کہا تو وہ بولے، اچھا میری بیٹی، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ بچوں یہاں پر دیکھیے، یہ کون سی علامت ہے؟ جی ہاں، اسے وقفہ کہتے ہیں۔ اس علامت پر تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کا نام پتہ ہے اور اس کو کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ نہیں پتہ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، اسے واوین کہتے ہیں۔ جب کوئی کہاوت یا کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھتے ہیں تو واوین کی علامت لگاتے ہیں، جسے جملے کے دونوں طرف استعمال کرتے ہیں۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، جی ہاں، اسے تشدید یا شد کہتے ہیں۔ دوسری طرف سارا دن گن رہی تھی کہ کب میں زارا کے ساتھ کھیلوں گی۔ آخر اتوار کا دن آ گیا۔ سارا دن گن رہی تھی، یعنی سارا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اگلے صفحے پر دیکھیے، صبح 9 بجے زارا کے ابو اسے سارا کے گھر چھوڑ آئے۔ سارا اور زارا بہت خوش تھیں۔ زارا نے سارا کے امی ابو اور باجی کو سلام کیا۔ سارا نے زارا کو اپنا گھر دکھایا۔ یہ باورچی خانہ ہے، یہ امی ابو کا کمرہ ہے، یہ بیٹھک ہے اور یہ کھانے کا کمرہ ہے۔ باہر چھوٹا سا باغ تھا، ایک درخت پر جھولا بھی لگا تھا۔ دونوں نے جھولا جھولا، بہت مزہ آیا۔ پیارے بچوں، یہاں ہم نے پڑھا کہ زارا نے سارا کے امی ابو اور باجی کو سلام کیا۔ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ شاباش، سلام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ باورچی خانہ کا مطلب بتائیے، کیا آپ کو پتہ ہے باورچی خانہ کسے کہتے ہیں؟ بہت خوب،
ایسی جگہ جہاں کھانا پکایا جاتا ہے۔ بیٹھک کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سارا کے گھر کے بارے میں پڑھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، زارا کو سارا کے گھر کون چھوڑنے آیا؟ جی ہاں، زارا کے ابو چھوڑنے آئے۔ سارا دن گن رہی تھی کا مطلب کیا ہے؟ بہت خوب، بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ شروع کا معنی بتائیے۔ جی ہاں، شروع کا معنی ہے آغاز یا ابتدا۔ اب آپ مجھے شوق کا معنی بتائیے۔ زبردست، شوق کا معنی ہے آرزو یا خواہش۔ پیارے بچوں، گھر کسے کہتے ہیں؟ شاباش، ایسی جگہ جہاں ہم اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں اور خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ آپ کا گھر کا کام ہے صفحہ نمبر 36 اور 37 کی پڑھائی کی مشق کیجیے، الفاظ معنی لکھیے اور یاد کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔